السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ پاکستان اور چین کے مابین مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ نئے ماڈل کے تحت آگے بڑھائیں گے۔ چین اور پاکستان ایک ایسے تعلقات میں جڑے ہیں جو دنیا میں منفرد ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کا دوسرا مرحلہ نئے ماڈل کے تحت آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کر دیے گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم چین تقریب میں موجود تھے۔ اسلام آباد میں پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے 10 سال مکمل ہونے پر میں چین کے نائب وزیر اعظم کی پاکستان آمد پر شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے 10 برس مکمل ہونے پر میں چینی مہمان نائب وزیر اعظم بی لائفنگ کی پاکستان آمد پر ان کا شکر گزار ہوں۔ آج سے 10 سال قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان سی پیک کے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے اور اس معاہدے کی سیاسی خشک ہونے سے پہلے ہی اس پر عمل کا آغاز ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 10 سال قبل سی پیک منصوبوں پر کام کا آغاز ہوا تھا۔ سی پیک کے تحت $25 ارب کی سرمایہ کاری کی گئی۔ پاکستان اور چین نے اس معاہدے پر 10 سال قبل دستخط کیے تھے۔ اس کی سیاہی سوکھنے سے قبل ہی اس پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کی بدولت آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں شعبہ توانائی، روڈ انفراسٹرکچر، پبلک ٹرانسپورٹ اور ہائیڈرل پاور سیکٹر میں $25 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری آئی۔ کوئی شک نہیں کہ ہم سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے کچھ اہم دستاویزات پر دستخط کیے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون میں مزید اضافے کا سبب بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سی پیک کا دوسرا مرحلہ نئے ماڈل کے تحت آگے بڑھائیں گے۔ یہ بزنس ٹو بزنس، سرمایہ کاری، زراعت اور آئی ٹی پر مرکوز ہوگا تاکہ چین کے تعاون سے پاکستان اپنی مصنوعات چینی حکومت کے معیار اور ضروریات کے مطابق برآمد کر سکے۔ شہباز شریف نے کہا کہ میں چین کے نائب وزیر اعظم کو بطور خصوصی سفیر پاکستان بھیجنے پر شی جن پنگ کا شکر گزار ہوں۔ اس سے دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ چین اور پاکستان ایک ایسے تعلقات میں جڑے ہوئے ہیں جو دنیا میں منفرد ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان یہ دوستی ہمیشہ برقرار رہے گی اور اس میں ہم کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ قبل ازیں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے چینی نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے مہمان نائب چینی وزیر اعظم ہی لائفنگ کا استقبال کیا اور کابینہ ارکان کا تعارف کروایا۔ بعد ازاں چینی وفد اور پاکستانی حکام کے درمیان وفود کی سطح کی ملاقاتیں ہوئیں، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ سب کے لیے قابل قبول نگراں سیٹ اپ تشکیل دیا جائے۔ اتحادی حکومت کے تعاون سے ہر مشکل پر قابو پایا۔ اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے سے خطاب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 15 ماہ میں تمام تنقید کے باوجود ریاست کو بچایا۔ آج ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے سیاست کی قربانی دے کر ملک کو بھنور سے نکالا، مشکل وقت میں حکومت سنبھالی، ہر طرف خطرات تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ بتا دی اور کہا ہے کہ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ اتحادی حکومت کے تعاون سے ہر مشکل پر قابو پایا۔ IMF سے معاہدہ آسان نہ تھا، یہ پل صراط بھی عبور کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ چند روز میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ کوشش ہے کہ سب کے لیے قابل قبول نگراں سیٹ اپ تشکیل دیا جائے۔ اسلام آباد میں ارکان پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نگراں سیٹ اپ کے لیے تمام جماعتوں سے مشاورت کروں گا۔ پاؤں پر کھڑا ہونا آسان کام نہیں، سب سے پہلا کردار حکومت وقت کا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئندہ چند روز میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ کوشش ہے کہ سب کے لیے قابل قبول نگراں سیٹ اپ تشکیل دیا جائے۔ انہوں نے کہا ہم نے مشکل وقت میں حکومت سنبھالی، ہر طرف خطرات اور ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت سنبھالی تو IMF کا بے پناہ چیلنج تھا۔ IMF کے چیلنج نے نیندیں حرام کر دی تھیں۔
انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ بے روزگاری، مہنگائی اور ڈالر کی اڑان وہ تھی جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اجتماعی کاوشوں سے IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ وزیر اعظم نے ممبران قومی اسمبلی اور سینیٹرز کے اعتماد اور ساتھ دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ نے اچھے طریقے سے ہاؤس کو چلایا۔ 15 ماہ میں اتحادی حکومت کے لیے چیلنج، سبق اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ دوسری جانب ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کل 5 اگست کو طلب کر لیا گیا۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے وزارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے بھیجی گئی سمری منظور کر لی ہے، جس میں ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے لیے CCI کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اگر مردم شماری کے نتائج منظور ہو گئے تو آئندہ عام انتخابات میں کم از کم 3 سے 4 ماہ کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ کی وزارت خارجہ آمد بلاول بھٹو نے استقبال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں شیڈول۔ دونوں ممالک کے درمیان معاہدوں پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور ایرانی وزرائے خارجہ نے تجارت اور سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے تجارت سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط بھی کیے۔ پاکستان میں 3 روزہ دورے پر موجود ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان وزارت خارجہ پہنچے۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ پہنچنے پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر وزارت خارجہ کے دیگر سینئر حکام بھی موجود تھے۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے وزارت خارجہ میں پودا بھی لگایا۔ وزارت خارجہ میں ایرانی ہم منصب کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ایران سے ہمارے قریبی برادرانہ تاریخی تعلقات ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کی بجلی سے گوادر میں اسپتال مستفید ہو سکتے ہیں۔ گوادر میں بجلی کی فراہمی میں ایران نے اہم کردار ادا کیا۔ ایران سے باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران سے آزادانہ تجارت کا معاہدہ کیا۔ ایران سے مختلف شعبوں میں بھی تعاون مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ ہمیں اکنامک تعاون تنظیم کا دائرہ وسیع کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ باجوڑ سانحے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس سانحے پر پاکستانی عوام اور حکومت سے تعزیت کرتا ہوں۔ گزشتہ رات ایران کے وزیر خارجہ 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور پارلیمانی وفد بھی ایرانی وزیر خارجہ کے ہمراہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کے دورے کا ہدف دوست اور برادر مسلم ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینا ہے۔ ترجمان کے مطابق دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کے درمیان ملاقاتوں میں کیے گئے معاہدوں پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ وزیر خارجہ عبداللہیان کا دورہ دونوں فریقین کے لیے دو طرفہ تعلقات کی تمام رینج پر بات چیت کرنے کا ایک موقع ہوگا، جس میں خاص طور پر علاقائی روابط، توانائی اور پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تعلقات پر توجہ دی جائے گی۔ ترجمان کے مطابق مئی میں پاک ایران سرحد پر کیے گئے معاہدوں کی پیروی کی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ افغانستان سے متعلق وزیر خارجہ کے ریمارکس پر دفتر خارجہ کی وضاحت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ کے ریمارکس نہ تو نئے ہیں اور نہ ہی غیر معمولی ہیں۔ وزیر خارجہ نے واضح طور پر افغانستان کے ساتھ بات چیت کی پالیسی کا اعادہ کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان سے دہشت گردی کے خطرے سے متعلق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ریمارکس پر ترجمان دفتر خارجہ نے وضاحت دے دی۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ملکی یا غیر ملکی تمام خطرات سے اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتا ہے۔ افغان سرزمین دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے لانچنگ پیڈ نہ بنے۔ افغانستان سے دہشت گردی کے خطرے سے متعلق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ریمارکس پر ترجمان دفتر خارجہ نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ وزیر خارجہ کے ریمارکس نہ تو نئے ہیں اور نہ ہی غیر معمولی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ گزشتہ روز وزیر خارجہ نے واضح طور پر افغانستان کے ساتھ بات چیت کی پالیسی کا اعادہ کیا۔ افغانستان بھی پاکستان سمیت عالمی برادری کے ساتھ اپنے وعدوں کی پاسداری کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی پاکستان کی خواہش پر زور دیا ہے۔ واضح رہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ افغانستان کو اپنی سرزمین
کسی اور ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ طالبان کو دوحہ معاہدے پر عمل کرتے ہوئے دہشت گردی کو روکنا چاہیے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے اور افغانستان میں بھی دہشت گردی ہوتی ہے۔ دہشت گردی پر قابو پانا دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ جیسے ماضی میں دہشت گردوں کو شکست دی، ایک بار پھر کامیاب ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے مقابلے کے لیے افغانستان کو مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ نیٹو نے جو اسلحہ اور سپلائیز چھوڑی ہیں وہ بعض جگہوں پر دہشت گردوں کے پاس ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔